صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، بھلائی، سلوک، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت سخاوت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے تیز ہوا، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام سخی بن جاتے تھے، سخی بن جائے۔ آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے گا اس کا مال کم نہیں ہو۔ روزہ افطار کرائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو پانی پلائیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے نام پہ لوٹائیں۔ دیکھو عجیب، اللہ پاک کتنے کریم رب ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، 1 روپے کے کتنے بن جاتے ہیں؟ 2 بن جاتے ہوں گے، 2 بھی نہیں بنتے۔ کوئی ایسا ہے کاروبار 1 لاکھ روپے لگائے اور 2 لاکھ ہو گئے؟ وہ ایسا نہیں ہے آج کل کوئی کاروبار۔ لاکھ میں تو بڑی مشکل سے کوئی 4-5 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 1 پہ 10 گنا کا اعلان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جس نے 1 نیکی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 دیں گے۔ 1 لاکھ اللہ کے نام پہ لگائے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لکھتے ہیں کہ اس نے 10 لاکھ اس کو دے دی۔ 10 لاکھ کا اجر اللہ نے دے دیا۔ رمضان میں 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ ایسا ہے جو اس نے 70 روپے زکوٰۃ کے ادا کیے۔ 1 لاکھ زکوٰۃ ادا کی، 70 لاکھ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ صدقہ کیا، 1 روپیہ زکوٰۃ دینے کا ثواب۔ پوری دنیا کا مال کسی آدمی کے پاس آ جائے اور وہ صدقہ کرے، 1 روپیہ زکوٰۃ تک نہیں پہنچ سکتا، زکوٰۃ کا اتنا ثواب۔ اور 1 روپیہ زکوٰۃ کا دے دیا تو 70 روپے زکوٰۃ کا دینے کا ثواب۔ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، علماء سے مسائل معلوم کریں۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت کا سامان ہے، کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کا صحیح مصرف۔ لوگ ہر جگہ دیتے ہیں زکوٰۃ، ہر جگہ نہیں دینی چاہیے۔ معلوم کریں کہ بھئی یہ جہاں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ مصرف صحیح ہے یا نہیں۔ صحیح مصرف تک زکوٰۃ کا پہنچانا ضروری ہے۔ کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے یہ تفصیلات اللہ نے نہیں بتائی قرآن میں، بس یہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یہ تفصیلات نہیں بتائی کہ کس چیز پر زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتائی۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے اس کا مصرف اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا، خود قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کس کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا دینے والے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ اللہ کے خزانوں میں جمع کر دیں، اللہ کے یہاں کتنے ملیں گے؟ 10 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ تو کریموں کے کریم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے بندوں کو اور دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 روپیہ دیں گے میں 700 کے برابر اجر دوں۔ 1 لاکھ اللہ کے نام پہ لگائیں، 700 لاکھ، 700 لاکھ کتنے بنتے؟ 7 کروڑ۔ ہاں کتنے بنتے؟ 7 کروڑ روپے۔ 1 لاکھ روپے اللہ کے نام پہ دے، 7 کروڑ کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہوں گا بڑھا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، اور کثیرن کا بھی ہے کہ میں اس کو بہت 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 دوں گا۔ 1 روپیہ اللہ کے نام پر دے گا، کچھ اللہ کے لیے لگائے گا تو میں اس کو بہت 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 زیادہ دوں گا۔ اس کا یہ ترجمہ ہے، بہت زیادہ اس کو دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر نہیں کیا۔ اللہ تو دینے سے خوش ہوتے ہیں، وہ ایسے بادشاہ ہیں اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں اور وہ دینے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں بے حساب دوں. دنیا میں کوئی نہیں ہے جو بے حساب دے، جتنے بھی دے اس کا حساب ہوگا، ایک لمٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان لمٹ دوں گا، بے پناہ دوں گا، بے حساب دوں گا، بہت زیادہ نہیں، بے حساب دوں گا. تو اللہ کے نام پر لگانے میں کبھی بھی بخل نہ کرے. جو لگائے اسے کم سمجھے، تمہیں یہ کم ہے، میں نے کم لگایا. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں. یہ